تمام حضرات سے گزارش ہے کہ قرآن کریم کا پہلا پارہ کھولیں اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 سے دیکھنا شروع کریں۔ ان کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون۔ جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو، ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ خدا نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا رکھی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ جو اپنی سمجھ میں خدا کو اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور اس سے بے خبر ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں کفر کا مرض ہے، خدا نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ دیکھو بلا شبہ یہ لوگ مفسد ہیں، فساد کرنے والے ہیں، لیکن خبر نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے تم بھی ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں کہ بھلا جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لے آئے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئے۔ سن لو کہ یہی بے وقوف ہے لیکن جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہم ہنسی کیا کرتے ہیں۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا۔ سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو یہ بیان فرمایا تھا کہ قرآن کریم ایک ایسی مقدس کتاب ہے کہ تو تمام شکوک اور شبہات سے بالا تر ہے، یعنی اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ اور پھر اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے 4 آیتوں میں متقین اور مؤمنین کی صفات کو بیان فرمایا کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو غیب پر بھی یقین رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور ایمان والے وہ لوگ ہیں جو آپ کی طرف کتاب نازل کی گئی ہے یعنی قرآن کریم، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو پچھلی کتابیں اللہ رب العزت نے چھوٹی بڑی نازل فرمائی ہے ان پر بھی ایمان و یقین رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ مؤمنین اور متقین یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں،
اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے متعلق خصوصاً نازل فرمایا تھا، لیکن الفاظ عام ہیں کہ قیامت تک جتنے بھی لوگ ایمان پر قائم رہیں گے، رسول کی رسالت کو تسلیم کریں گے، یوم آخرت کو مانیں گے، اعمال صالحہ پر جمے رہیں گے، اللہ کی مقدس کتابوں کو، چھوٹی بڑی کتابوں کو مانتے رہیں گے، ان پر عمل کرتے رہیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مان کر آپ کی باتوں پر عمل کرتے رہیں گے، اور قرآن کریم پر آخری کتاب ہونے کا یقین رکھتے رہیں گے، اور بھی جو چیزیں ہیں ضروری، تو وہی لوگ اللہ کی جانب سے ہدایت یافتہ ہوں گے اور وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ آیات صرف انہی لوگوں کے متعلق ہیں جو شروع زمانے میں تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں قرآن کریم کی یہ 5 آیات نازل ہوئی شروع کی، بلکہ اس کی مصداق تو جو ہے نا وہ تمام لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور جو ضروری باتوں پر ایمان و یقین رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے اہل کفر کا بیان فرمایا 2 آیتوں میں۔ اس سے پہلے اہل ایمان کا بیان کیا تھا، اب اہل کفر کا ان 2 آیتوں میں بیان ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، برابر ہے آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے، یعنی ان کا ڈرانا نہ ڈرانا دونوں برابر ہے ان پر۔ پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ کفر کسے کہتے ہیں۔ کفر کے معنی آتے ہیں چھپانے کے اور ناشکری کرنے کے۔ ناشکری کو کفر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جو آدمی ناشکری کرتا ہے وہ احسان کرنے والے کے شکر کو چھپاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر لاکھوں کروڑوں انعامات کیے، ابھی اللہ رب العزت کی ناشکری کر رہے ہیں، ایمان کو قبول نہ کر کے، اللہ کی ذات پہ ایمان و یقین نہ رکھتے ہوئے، تو اس لیے ان کو جو ہے اہل کفر کہا جاتا ہے۔ کفر کے معنی چھپانے کے آتے ہیں، اور جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے شریعت کی اصطلاح میں، ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے انکار کرنے کا نام کفر ہے۔ یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے بہت سی باتیں لے کر کے آئے جو قطعی بھی ہے، یقینی بھی ہے، جن کا ثبوت قرآن کریم سے بھی ہے، احادیث پاک سے بھی ہے۔ جیسا کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، سود کی حرمت ہے، شراب کی حرمت ہے، یہ سب قرآن کریم کی قطعی آیت سے، ٹھوس آیت سے ثابت ہے کہ اس میں آپ کو اور مجھ کو جو ہے ذرہ برابر بھی تعویل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ نے فرما دیا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اب نماز کو قائم کرنا ہے، کس طریقے سے قائم کرنا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا نماز کا، جو کیفیت بتائی ہے، اس کے مطابق ہم کو جو ہے نماز کو قائم کرنا ہے۔ جو وقت بتا دیا اس کے مطابق ہمیں قائم کرنا ہے۔ اور جیسا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی باتوں پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کی باتوں پر عمل کر سکتے ہیں۔ اب وہ اس بارے میں کون سی آیت پیش کرتے ہیں؟ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم جو ہے رسولوں میں سے کسی رسول کے درمیان میں فرق نہیں کرتے، ان کی بھی بات کو مانتے ہیں، ان کی بھی بات کو مانتے ہیں، ان کی بھی بات کو مانتے ہیں، ان کی بھی بات کو مانتے ہیں۔ لیکن ان کی اپنی کم عقلی ایسی ہے کہ انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
خاتم النبیین کا لفظ بیان فرمایا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ پر قرآن کریم نازل ہوا، آپ کو وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، سارا طریقہ جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے بتایا، ساری کیفیت آپ کو بتائی. جیسا یہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے اور سیرت کے مضمون میں بھی آئے گا وہ. تو اب نماز کا طریقہ اور کیفیت یہ کسی پیغمبر کی سیرت میں قرآن سے آپ کو ثابت ہو کر کے نہیں ملے گا. نماز کا طریقہ اور اس کی کیفیت صرف جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ثابت ہے، آپ کے اقوال سے، آپ کے افعال سے، آپ کے اعمال سے ثابت ہے. زکوٰۃ نکالنے کا حکم اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، حکم جو ہے ٹھوس ہے، قطعی ہے. لیکن زکوٰۃ کتنی نکالنی ہے بھائی؟ 2.5% نکالنی ہے یا 10واں حصہ نکالنا ہے، 5واں حصہ نکالنا ہے، 20واں حصہ نکالنا ہے، یہ قرآن کریم میں کہیں پر نہیں ہے. اب اس کو سمجھنا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سمجھنا پڑے گا، باقی کسی پیغمبر کی سیرت سے سمجھ میں نہیں آئے گا. اب اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے؟ لا نفرق بین احد من رسولہ، جو وہ دلیل میں پیش کرتے ہیں، ہم ان رسولوں میں سے جو ہے کسی رسول کے درمیان میں فرق نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس رسالت میں، یعنی اللہ نے جو رسالت کا مرتبہ دیا ہے اس میں سے جو ہے ہم کسی رسول میں فرق نہیں کرتے. حضرت آدم علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہے، حضرت ابراہیم بھی، تمام اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول ہیں. رسول ہونے کی حیثیت سے سب برابر ہیں، لیکن ختم نبوت کے اعتبار سے یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام اور مرتبہ ملا ہے، اور قرآن آپ کے اوپر نازل ہوا ہے. یعنی سمجھنے کی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم کو لوگ آج، جو لوگ 1450 سال پہلے موجود نہیں تھے اور جو لوگ 1450 سال کے بعد میں اس دنیا میں آئے، اب انہوں نے اپنی عقل سے قرآن کریم کی تشریح اور تفسیر کرنا شروع کر دی، اور جن کے اوپر قرآن کریم نازل ہوا ان کی باتوں کو چھوڑ دیا. اب انہوں نے جس طریقے سے سمجھایا، اب جن کے اوپر نازل ہوا وہ زیادہ سمجھتا ہے یا آج کا آدمی زیادہ سمجھتا ہے؟ اب یہ جو آج کا اپنی عقل سے بیان کر رہا ہے تو وہ تو نہ جو ہے نہ کسی تفسیر کا حوالہ دیتا ہے، نہ کسی حدیث کا حوالہ دیتا ہے، نہ بخاری کا نہ مسلم کا حوالہ دیتا ہے. تو بہرحال تو ایسا بھی جو ہے طبقہ اس دنیا کے اندر موجود ہے جن کو جو ہے اہل قرآن کہا جاتا ہے. تو بہرحال تو جو آیت قرآن کریم سے ٹھوس طور پر ثابت ہے، جیسا کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، قطعی ہے، یقینی ہے، ان میں سے جو ہے کسی بھی یقینی اور قطعی بات کا انکار کر دینا اور دل سے اس کی تصدیق نہ کرنا اور اس کو نہ سمجھنا، اس چیز کا نام کفر ہے. اور قطعی چیز کا انکار کرنے والا، دل سے اس کا اقرار نہ کرنے والا، یہ کافر کہلاتا ہے. پھر آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. ان کو ڈرانا نہ ڈرانا دونوں بھی ان کے حق میں برابر ہے. دیکھو ایک لفظ تو جو ہے قرآن کریم میں ابشار کا آتا ہے یا تبشیر کا آتا ہے، اور ایک لفظ جو ہے انذار کا آتا ہے. جیسے یہاں پر اللہ رب العزت نے انذرتہم، اب یہ انذرتہم کا لفظ جو ہے نکلا ہے انذار سے. انذار کے معنی بھی ڈرانے کے آتے ہیں، اور ابشار کے اور تبشیر کے معنی آتے ہیں ایسی خبر دینا کہ جس سے سننے والے کو خوشی پیدا ہو جائے، سرور پیدا ہو جائے، وہ آدمی جو ہے نا مسرور ہو جائے. اور بعض دفعے جو ہے یہ لفظ تنزیہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے 10ویں پارے میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے حق میں وعید بیان فرمائیے، فبشرهم بعذاب علیم. آپ ان لوگوں کو دردناک یا دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. تو یہ تنزیہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے بیان فرمایا. لیکن زیادہ تر عمومی طور پر اس خبر کے لیے بیان کیا جاتا ہے جس سے آدمی کو سرور پیدا ہو. اور انذار کے معنی آتے ڈرانا، ایسا ڈرانا جو رحمت اور شفقت کے
مد نظر ہوں، رحمت کے قبیل سے ہوں، شفقت کے قبیل سے ہوں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں کو جو ہے نذیر بیان فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک صفت نذیر بیان فرمائی، کیونکہ پیغمبر اپنی امت کو ڈراتا ہے تو مصلح ہونے کے اعتبار سے، مشفق ہونے کے اعتبار سے ڈراتا ہے، رحمت کے طریقے سے ڈراتا ہے، شفقت کے طریقے سے ڈراتا ہے۔ جس طریقے سے ماں اپنے بچے کو جو ہے چور سے، ڈاکو سے ڈراتی ہے تو رحمت اور شفقت سے ڈراتی ہے، سانپ بچھو سے ڈراتی ہے تو شفقت سے ڈراتی ہے۔ چور اور ڈاکو اگر ڈرائیں گے تو وہ رحمت کے طریقے سے نہیں ہوگا، وہ شفقت کے طریقے سے ڈرانا نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو خوف پیدا کرنے کے لیے جلدی جلدی بتاؤ کون سا سامان کہاں رکھا ہے، سونا کہاں رکھا ہے، چاندی کہاں رکھی ہے، مال کہاں رکھا ہے، تو ان کا ڈرانا شفقت کے مد نظر نہیں ہوگا، اور پیغمبر کا ڈرانا جو ہے نا شفقت کے طریقے سے ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈرایا، جیسا کہ تفسیر جلالین میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ نے جیسا کہ ڈرایا ابو جہل کو، ابو لہب کو، ان دونوں کا نام لیا ہے تفسیر جلالین میں، یعنی تفسیر جلالین کے حاشیے میں جو ہے نا لکھا ہے جیسے کہ ابی جہل و ابی لہب، جیسا کہ ابو جہل اور ابو لہب، ابو جہل کو بھی ڈرایا، ابو لہب کو بھی ڈرایا، اور ان کے جیسے جتنے تھے عتبہ ہے، شیبہ ہے، ربیعہ ہے وغیرہ ہے، عبداللہ بن ابی ہیں، ان سب کو ڈرایا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بھائی ان کو ڈرانا نہ ڈرانا دونوں برابر ہے تو اب دعوت کا کام کوئی ضروری نہیں ہے، تبلیغ کا کام کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایک بات جو یہاں پر پیدا ہو جاتی ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تو اس سوال کا جواب بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اس لفظ میں دے دیا کہ ڈرانا نہ ڈرانا ان کے حق میں برابر ہے، ان پر جو ہے نا برابر ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو ڈراتے رہیے، آپ ان کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش اور فکر کرتے رہیے، آپ کو تو اس کا ثواب ملتا رہے گا، آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، کہ آپ ان کو نصیحت کرتے رہیے، آپ ان پر کوتوال نہیں ہیں۔ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہم پر جو ہے نا صرف باتوں کو کھلم کھلا پہنچا دینا ہے۔ تو ہمارا کام جو ہے نا دعوت و تبلیغ کا ہے، ہدایت کو قبول کرنا نہ کرنا، سیدھے راستے پر آنا نہ آنا اللہ نے ان کے اختیار میں دیا ہے۔ خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، ان میں سے بعض جو ہے ایمان والے ہو گئے، بعض جو ہے کفر والے ہو گئے۔ وہدیناہ النجدین، ہم نے ان کے سامنے دونوں راستے رکھ دیے، دونوں راستے ان کو بتا دیے، خیر کا راستہ بھی، شر کا راستہ بھی۔ اب اللہ نے عقل سلیم انسان کو عطا کیا ہے، جن کو عطا کیا ہے، تو اپنی عقل کو استعمال کرے کہ بھائی خیر کیا ہے، شر کیا ہے۔ خیر کے راستے پر چلے گا تو ایمان والا ہوگا، شر کے راستے پر چلے گا تو وہ جو ہے غیر مومن، غیر مسلم ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے ان دو آیتوں میں، ایک تو ان الذین کفروا اور دوسرے ختم اللہ علی قلوبہم، ان اہل کفر کا بیان کیا ہے جن کے اوپر اللہ رب العزت نے مہر لگا دیا تھا۔ اور اللہ نے جیسا کہ تفسیر ابن کثیر میں ہے، ایک جگہ پر خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، بلا شبہ ان پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے، تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے، وہ ایمان و یقین نہیں رکھنے والے، ایمان نہیں لانے والے، گرچہ ان کے پاس میں ہر طریقے کی ہر نشانی آ جائے، وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْعَلِيمَ، یہاں تک کہ جو ہے وہ عذاب کو دیکھ لیں گے۔ کون سے عذاب کو دیکھیں گے؟ بڑے عذاب کو۔ چھوٹا موٹا تو اللہ رب العزت یہاں پر ان کو جو ہے دے ہی دیتے ہیں۔ ابو لہب جو ہے مارا گیا، اور اسی طریقے سے جو ہے ابو جہل بھی جو ہے نا مارا گیا، ہے نا۔ ابو جہل کون سی جنگ میں مارا گیا؟ جنگ بدر میں مارا گیا۔ ابو لہب کو جو ہے ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ 3 دن کے بعد میں اس کو اٹھا کر کے جو ہے بعض روایت کے مطابق جو ہے کچرے میں اس کو پھینکا گیا، یا ایسے جو ہے نا گاڑ دیا گیا، اس کو ایسی بیماری لاحق ہو گئی، یہاں تک کہ اس کے رشتہ دار بھی جو اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، اس کے بال بچے بھی اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، اتنی خطرناک بیماری ہو گئی تھی۔ اور ایسی جو ہے دوسرے تھے،
تو اللہ رب العزت نے کیا کیا تھا؟ ان کے اوپر مہر لگا دی. لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ حرص تھی، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ حرص تھی، یہ امید تھی، اور آپ بار بار جو ہے نا یہ حرص کرتے تھے کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے نا اسلام میں داخل ہو جائیں، ایمان والے ہو جائیں. لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نعمت جو ہے نا بڑھ چکی ہے. جن کے حصے میں چلی گئی انہوں نے مان لیا، ان کی دنیا بن گئی، آخرت بن گئی، اور جنہوں نے نہیں قبول کیا اس نعمت کو، تو اب نہ ان کی دنیا بنے گی، دنیا میں بھی جو ہے محروم ہو گئے اور آخرت میں بھی محروم ہو گئے. ایک تو سزا ان کو یہاں پر مل گئی، یہ تو جو ہے نا چھوٹی سی سزا تھی، اب بڑی سزا جو ہے نا آخرت میں ملنے والی ہے. تو اس سے جو ہے نا یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ گناہوں کی سزا جو ہے دنیا میں بھی اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں، لیکن بڑی سزا جو ہوتی ہے وہ آخرت میں ملتی ہے. جیسا کہ بعض بزرگوں کا قول ہے کہ برائی کا بدلہ برائی ہوتی ہے، اور برائی کا بدلہ برائی کیا ہوتی ہے؟ آدمی ایک برائی کرتا ہے تو اس کے بعد میں دوسری برائی کرتا ہے، اور آدمی جو ہے نا ایک نیکی کرتا ہے تو اس کے بعد میں دوسری نیکی کرتا ہے. پھر آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کے آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، پردہ ڈال دیا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. حضرت امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ شیطان ان کے اوپر غالب ہو گیا، وہ شیطان کی ماتحتی میں آ گئے. جب شیطان ان کے اوپر غالب ہو گیا، شیطان کی ماتحتی میں آ گئے، تو اب اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ ان کے دلوں پر جو ہے نا مہر لگا دی، اور اسی طریقے سے جو ہے شیطان نے ان کے کانوں پر جو ہے نا مہر لگا دی، اور شیطان نے ان کے آنکھوں، یعنی اللہ رب العزت نے ان کے آنکھوں پر جو ہے نا پردہ ڈال دیا. اللہ رب العزت نے یعنی ان کے آنکھوں پر، ان کے کانوں پر، اور اسی طریقے سے ان کے دلوں پر جو ہے نا مہر لگا دی ہے، اور آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب دل کے اوپر مہر لگا دی تو وہ سمجھ نہیں سکتا، ہدایت کی بات کو سمجھ نہیں سکتا، اور کانوں پر جو ہے نا اللہ رب العزت نے مہر لگا دی تو ہدایت کی بات کو سن نہیں سکتا، اور آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے تو ہدایت والا راستہ دیکھ نہیں سکتا. وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے کہ دل جو ہے نا ہتھیلی کی طرح ہے. دل کس کی طرح ہے؟ ہتھیلی کی طرح ہے. جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا دل جو ہے نا سکڑنے لگتا ہے، بند ہو جاتا ہے، بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. جب آدمی جو ہے نا ایک گناہ کرتا ہے تو گویا کہ اس کی ایک انگلی بند ہو گئی، دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسری انگلی بند ہو گئی، جب اور گناہ کرتا ہے تو ساری انگلیاں بند ہو جاتی ہے، پوری مٹھی جو ہے نا بند ہو جاتی ہے، اب مٹھی کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے جب آدمی گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے. اب اس دل کے اندر جو ہے نا کوئی خیر کی بات نہیں گھستی، سارا دل جو ہے نا اس کا کالا ہو جاتا ہے. ایسے ہی ابو جہل کا دل جو ہے نا بالکل کالا ہو چکا تھا، ابو لہب کا دل بھی جو ہے نا بالکل کالا ہو چکا تھا. اور آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ ہم تو ان کے بارے میں قطعی فیصلہ نہیں کر سکتے، ہے نا، اور ہم تو جو ہے نا حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے. اللہ کے علم میں ہے کہ بھائی کون آدمی جو ہے کفر پر مرے گا، کون آدمی جو ہے نا حالت ایمان میں مرے گا. لیکن جو کفر پر مرنے والے ہیں قطعی طور پر اس کو تو اللہ ہی جانتے ہیں، اور ایمان والوں کو تو جو ہے ہم احوال کے اعتبار سے، اسباب کے اعتبار سے، ذرائع کے اعتبار سے دیکھ کر کے ہم پہچان سکتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی ایمان والا ہے، ایمان ہی کی حالت میں انشاءاللہ انتقال ہوگا. تو اللہ رب العزت نے ان دونوں آیتوں میں ان لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا. لیکن علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے تفسیر کشاف میں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کے دلوں پر مہر لگا دے. تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا کہ دیکھو انہوں نے جو ہے قرآن کریم کی اس آیت کو بھی پڑھنا چاہیے تھا، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، کہ جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کو ٹیڑھا کر دیا.
جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کو ٹیڑھا کر دیا. تو جب آدمی ٹیڑھا ہوتا چلا جاتا ہے نا اپنے اختیار سے تو اللہ بھی اسی طرف اس کو پھیرتا رہتا ہے, کیونکہ اس کے اندر کا شوق, ذوق, طلب جو ہے نا ختم ہوتی رہتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. جیسے ان لوگوں کے اندر شوق, ذوق اور ایمان کی طلب جو ہے نا ختم ہو چکی تھی, تو اللہ نے کیا کیا, ختم اللہ علی قلوبہم, ان کے دلوں پر مہر لگا دی, اور اسی طریقے سے ان کے کانوں پر مہر لگا دی, اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اللہ نے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, فیصلہ کر دیا ان کے لیے بڑا عذاب ہے. امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں 3 لفظ قرآن کریم میں جو اللہ نے بیان فرمایا. ایک رانا کا لفظ ہے, اور ایک تبع کا لفظ ہے, اور ایک جو ہے اقفال کا لفظ ہے. رانا کے معنی آتے ہیں دل کے اوپر زنگ لگ جانا, اور تبع کے معنی آتے ہیں مہر لگ جانا, مہر لگا دینا. اور اقفال یہ قفل, تالے کو کہتے ہیں. اقفال جو ہے قفل کی جمع ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کیا وہ لوگ قرآن کریم میں تدبر نہیں کرتے, غور و فکر نہیں کرتے, یا ان کے دلوں پر جو ہے نا تالے لگے ہوئے ہیں. یہ جو ہے اللہ رب العزت نے سورہ محبت, غالباً سورہ محمد میں بیان فرمایا. بل طبع اللہ علیہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا, یہ چھٹے پارے کے شروع میں. اور کلا بل رانا, یہ جو ہے ویل للمطففین میں ہے. تو فرمایا کہ رانا تبع سے کم ہے, اور تبع جو ہے اقفال سے کم ہے. سب سے زیادہ قوی جو ہے نا دلوں کے اوپر مہر لگانے کے اعتبار سے اقفال ہے. اللہ نے جو ہے نا دلوں پر ان کے قفل لگا دیا ہے, تالا لگا دیا ہے, اور اس کی چابی کس کے پاس میں ہے, اللہ کے پاس میں ہے. تو اس لیے جو ہے بندے نے جو ہے یہ کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے تو ہم ایمان کی محنت کرتے رہے, اور نیک اعمال کی محنت کرتے رہے, ایمان ہی پر جمے رہے, اللہ سے دعا کرتے رہے, ہے نا. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں بتائی, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. پھر بعد میں اللہ رب العزت نے جو ہے نا 13 آیتوں میں منافقین کا ذکر فرمایا. 5 آیتوں میں ایمان والوں کا, 2 آیتوں میں اہل کفر کا, اور 13 آیتوں میں اہل نفاق کا بیان فرمایا. یہ اہل نفاق یعنی منافق جو ہوتے ہیں نا, یہ اہل کفر سے بھی خطرناک ہوتے ہیں, کیونکہ اہل کفر کا کفر جو ہے نا ظاہر ہے, ہم جانتے ہیں ان کو, لیکن اہل نفاق کا جو نفاق ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے کہ ظاہر میں کچھ اور ہوتا ہے, باطن میں کچھ اور ہوتا ہے. جیسے کہ ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ منافق کا آنا اس کے جانے کے خلاف ہوتا ہے, منافق کا کھانا اس کے نہ کھانے کے خلاف ہوتا ہے, منافق کا سونا اس کے نہ سونے کے خلاف ہوتا ہے, منافق کی موجودگی اس کی عدم موجودگی ہے. یعنی ظاہر میں کچھ اور ہوتا ہے اور باطن میں کچھ اور ہوتا ہے. اور اصطلاح شریعت میں منافق اس کو کہا جاتا ہے کہ جو بظاہر مسلمان ہو اور اندر سے جو ہے نا اہل کفر ہو, یعنی کفر اس کے دل کے اندر جو ہے نا کٹ کٹ کے بھرا ہوا ہو, اور ظاہر میں جو ہے نا لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے, لوگوں میں فساد پھیلانے کے لیے وہ شخص جو ہے نا اپنے آپ کو مومن کہلاتا ہے. جیسا کہ آج کے دور میں یہ شکیلیت کا جو فتنہ جاری ہے, تو یہ سب جو ہے نا منافق میں داخل ہے. یہ اہل قرآن منافقت میں داخل ہے, اور اسی طریقے سے شکیلیت یہ بھی منافقت میں داخل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے نا کئی بڑے بڑے جھوٹے نبی پیدا ہو چکے تھے, جیسے اسود عنسی ہے, مسلمہ کذاب ہے, اور سجا نامی عورت ہے, اور اسی طریقے سے اور بھی تھے. بہرحال وہ سب منافق تھے. منافق کی جو ہے نا 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک اعتقادی منافق اور ایک عملی منافق. اعتقادی منافق کا ٹھکانہ جو ہے ہمیشہ یہ جہنم کا ٹھکانہ ہے, اور عملی جو منافق ہوتا ہے اس کی سزا بھی جو ہے نا بدتر سزا ہے. اللہ نے اس کو بھی جو ہے نا بڑا مجرم قرار دیا ہے. اب ان دونوں کو جو ہے انشاءاللہ مناسب وقت میں جو ہے بیان کیا جائے گا کہ اعتقادی منافق کس کو کہتے ہیں اور عملی منافق کس کو کہتے ہیں. انشاءاللہ ان کو جو ہے نا وقت پر بیان کیا جائے گا. لیکن یہاں پر جو ہے اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ منافقت کب سے شروع ہوئی ہے.